बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 1 मई 2020 बरोज़ जुमा 8 रमज़ानुल मुबारक सऊदी अरब की ज़्यादा तरीन ख़बरों के साथ मैं हूँ वसीम। अगर आप भी सऊदी अरब की ख़बरों से बखबर रहना चाहते हैं तो वीडियो को पूरा देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में मौजूद बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि लम्हा बलम्हा अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। पहली खबर शामिल करते हैं। अरब ममालिक में 21,000 पाकिस्तानियों की नौकरी गई। हर हफ्ते 7,000 लोग वापस आएंगे तो गुस्सा और परेशानी कम होगी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवन खसूसी जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि कोरोना की वबा की वजह से फ़ज़ाई ऑपरेशन मुअत्तल होने के बाद बैरून मुल्क फंसे हुए पाकिस्तानियों की वापसी की कोशिशें तेज़ हो रही हैं और जल्द ही हर हफ्ते 7,000 पाकिस्तानियों को वतन वापस लाया जाने लगेगा। BBC को दिए गए खसूसी इंटरव्यू में समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए वज़ीर आज़म के मुआवन खसूसी का ये भी कहना था कि हुकूमत कोशिश कर रही है कि कोरोना की वबा फैलने के बाद बैरून मुल्क काम करने वाले जिन पाकिस्तानियों को छुट्टी पर भेज दिया गया था, हालात में बेहतरी आने के बाद उनकी नौकरियों पर वापसी को यकीनी बनाया जाएगा। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि पाकिस्तान पर खलीजी ममालिक की जानिब से कोई दबाव नहीं था कि वो अपने शहरियों को वापस बुलाए। सिर्फ उन अफराद को वापस बुलाने का कहा गया जिनकी नौकरियां ख़त्म हो गई हैं, मगर इस मज़दूर तबके की वापसी हमारी पहली तरजीह है, जबकि दीगर कई शहरी खुद अपनी मर्ज़ी से ये लॉकडाउन का वक्त पाकिस्तान में गुजारना चाहते हैं। उनके पास ये मुकम्मल इख्तियार है कि वो इन्हीं ममालिक में रहना चाहते हैं या वापस पाकिस्तान आना चाहते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी शहरियों की फाउंडेशन के मुताबिक इस वक्त तकरीबन 80,000 अफराद दुनिया भर में मुख्तलिफ ममालिक में फंसे हुए हैं और पाकिस्तान वापस आने के लिए वो फ़ज़ाई ऑपरेशन की बहाली के मुंतज़िर हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने कहा कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को वापस लाने के लिए अब फ़ज़ाई ऑपरेशन बढ़ाए जा रहे हैं और हर हफ्ते 7,000 लोग वापस आएंगे। उनका गुस्सा भी और परेशानी कम हो जाएगी। उनके मुताबिक पहले हमारे पास महदूद फ़्लाइट ऑपरेशन की गुंजाइश थी। यहाँ लोगों को वापस लाने के बाद करंतना किया जाता है और हमारे पास इतनी गुंजाइश नहीं थी कि हम एक साथ सबको वापस बुला लेते। हमारी हद सिर्फ 2,500 अफराद फ़ी हफ्ता थी, मगर अब तब्दीली ये आई है कि लोगों को बताना है कि अब फ़ज़ाई ऑपरेशन बहाल हो रहे हैं। जुल्फ़ी बुखारी ने बताया कि रवां हफ्ते पाकिस्तान के मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए 17 जबकि आइंदा हफ्ते मज़ीद फ़ज़ाई परवाज़ें तय की गई हैं। इसी तरह आइंदा 2 हफ्तों में सऊदी अरब, कतर, बहरीन और दीगर ममालिक के लिए भी ख़ुसूसी परवाज़ों की तादाद बढ़ाई जा रही है। उनका कहना था कि इस तरह हम रफ्ता 17,000 अफराद के लिए परवाज़ें चलाएंगे। अमेरिका, बरतानिया और अरब ममालिक के लिए परवाज़ें खोलेंगे जिससे पाकिस्तानी शहरियों को रिलीफ मिलेगा। जब उन्हें पता होगा कि अब परवाज़ें चल रही हैं तो उन्हें मुँह मांगे दाम पर टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। अगली खबर शामिल करते हैं। फ़्लाइट ऑपरेशन से रिलेटेड ही इतिहाद एयरवेज़ ने अगले माह से परवाज़ों की बहाली का ऐलान कर दिया। अमाराती फ़ज़ाई कंपनी की जानिब से इब्तदाई तौर पर 16 मई से महदूद पैमाने पर परवाज़ों का आगाज़ किया जाएगा। टिकट्स की बुकिंग भी शुरू कर दी गई। इतिहाद एयरवेज़ ने मुसाफिरों की बहाली का ऐलान करते हुए इब्तदाई तौर पर लिमिटेड परवाज़ों का आगाज़ वो किया जाएगा। टिकट्स की बुकिंग शुरू कर दी गई है। तफसील के मुताबिक कोरोना वायरस के बायस तकरीबन 2 माह के लॉकडाउन के बाद दुनिया के कई ममालिक ने मामलात ज़िंदगी की जानिब आहिस्ता आहिस्ता लौटना शुरू कर दिया है। दुनिया की कई एयरलाइंस दोबारा मुसाफिरों की परवाज़ों के आगाज़ की मनसूबाबंदी कर रही है। एक यूरोपीय एयरलाइन विज़ायर दुनिया की पहली कमर्शियल एयरलाइन है जिसने कोरोना लॉकडाउन के बाद मुसाफिर परवाज़ों की आगाज़ का ऐलान कर दिया है, जबकि अमाराती एयरलाइन इतिहाद एयरवेज़ ने भी ऐलान किया है कि वो मुसाफिरों के लिए परवाज़ों का आगाज़ करने जा रहे हैं। अभी बताता चलें कि उन्होंने महदूद पैमाने पर इसका आगाज़ किया जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता फ़्लाइट ऑपरेशन पूरी दुनिया के लिए इतिहाद एयरवेज़ का वो बहाल कर दिया जाएगा। उन्होंने ऑनलाइन टिकट्स भी बुक करना शुरू कर दी हैं। फ़िलवक़्त 14 मुख्तलिफ मकामात के लिए ख़ुसूसी परवाज़ें चलाई जा रही हैं, जिसकी तफसील उन्होंने अपनी वेबसाइट पर दे दी है। अगर आप भी उसकी तफसील जानना चाहते हैं और उसका टिकट का स्केड्यूल देखना चाहते हैं फ़्लाइट्स का तो आप इतिहाद.com विज़िट कर सकते हैं। अगली खबर शामिल करते हैं। वीज़े मनसूख कराने या फ़ीस वापस लेने की सहूलत।
سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود نے نئے کرونا وائرس کی وبا شروع ہونے سے قبل ویزے نکلوانے والے ادارے، کمپنیوں اور افراد کو بڑی سہولت دی ہے۔ ویزے کینسل کرانے یا فیس واپس لینے کے فیصلے پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے۔ یاد رہے کہ ویزے نکلوانے والے خوفزدہ تھے کہ وبا کی وجہ سے پروازوں پر پابندی اور دیگر حفاظتی اقدامات کے باعث ویزے استعمال نہیں ہوئے اور فی الوقت ان سے استفادہ مشکل نظر آ رہا ہے۔ ایسی صورت میں ان کی بھاگ دوڑ اور فیس وہ ویزا فیس ضائع ہو رہی ہے۔ اخبار 24 نے خبر شائع کی کہ جن نجی اداروں یا کمپنیوں نے ملازمت کے ویزے جاری کرائے تھے اور وہ ویزے استعمال نہیں کیے گئے یا ویزے پاسپورٹ پر لگ گئے تھے لیکن بین الاقوامی پروازوں کی معطلی کی وجہ سے سفر نہ کر سکے، یہ لوگ ویزا فیس واپس بھی لے سکتے ہیں اور ویزے منسوخ بھی کرا سکتے ہیں۔ وزارت افرادی قوت کے مطابق سعودی حکومت نے یہ سہولت نئے کرونا وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے پیشگی حفاظتی اقدامات سے رونما ہونے والے منفی اثرات کا بوجھ کم کرنے کے لیے مہیا کی ہے۔ 18 مارچ 2020 کو شاہی فرمان کے اجرا کی تاریخ سے لے کر اب تک پاسپورٹ پر لگے ہوئے ویزے جو اب تک استعمال نہیں ہوئے ان کی فیس واپس لی جا سکتی ہے یا ان کو کینسل بھی کروایا جا سکتا ہے۔ کرفیو پاس کے لیے ایک ہی بار درخواست دی جائے۔ سعودی عرب میں ادارہ امن عامہ کے ترجمان کرنل سامی الشویرخ نے کہا ہے کہ کرفیو پاس کی درخواست ایک ہی بار جمع کرائی جائے۔ بار بار درخواست جمع کرانے سے سسٹم پر لوڈ بڑھ جاتا ہے اور جواب دینے میں تاخیر کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ امن عامہ کی جانب سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر کہا گیا ہے کہ مملکت میں نافذ کرفیو کے لیے جائز مقاصد کے لیے پاسز جاری کیے جاتے ہیں جن کے اجرا کے لیے مقررہ شرائط کو بھی مد نظر رکھنا لازمی ہے۔ کرونا کے مزید 1351 کیسز، 5 اموات۔ سعودی وزارت صحت کی جانب سے 30 اپریل کو جاری ہونے والے اعداد و شمار میں کہا گیا کہ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے مختلف شہروں میں 1351 افراد میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آنے کے بعد کرونا وائرس کے مجموعی مریضوں کی تعداد 22,753 تک پہنچ گئی۔ وزارت صحت کے مرکزی ترجمان ڈاکٹر محمد العبد العالی نے ریاض میں منعقدہ یومیہ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مزید کہا کہ کرونا سے 5 افراد ہلاک ہوئے۔ اس طرح ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 162، 210 افراد وہ صحت یاب ہوئے۔ اس طرح صحت یاب ہونے والوں کی تعداد ٹوٹل 3163 ہو چکی ہے اور 24 گھنٹوں کے دوران سب سے زیادہ مریضوں کی تصدیق ریاض میں ہوئی جن کی تعداد 440 تھی، جبکہ مکہ میں 392، جدہ میں 120، مدینہ منورہ میں 119، دمام میں 110، الجبیل 35، الحفوف 29، القطیف 23، الطائف 17، الزلفی 13، بریدہ 11، خلیص 5، الخبر 7، تبوک 4، راس تنورہ 3، المزاحمیہ 3، الجفر 2، حائل 2، جبکہ خمیس مشیط، الزہران، الانیریہ، المذنب، الباحہ، الوجہ، املج، حفر، الباطن، الکنفذہ، الکریات، رفح، وادی الدواسر اور ساجر کے علاقے میں ایک شخص میں کرونا وائرس کا ٹیسٹ مثبت آیا ہے۔ گھر گھر جا کر کرونا ٹیسٹ نہیں ہوگا۔ وزارت صحت کے ترجمان ڈاکٹر عبد العالی نے کہا کہ وزارت صحت دیگر اداروں کے تعاون سے گنجان آبادی والے علاقوں میں فیلڈ کرونا ٹیسٹ کے منصوبے پر کام کیا جا رہا ہے۔ کرونا ٹیسٹ گھر گھر جا کر نہیں کیے جائیں گے۔ یاد رہے سوشل میڈیا پر اس قسم کی باتیں وائرل ہو رہی تھیں جن میں کہا جا رہا تھا کہ 1 مئی سے گھر گھر جا کر کرونا ٹیسٹ کیا جائے گا۔ مقامی ویب نیوز سبق کے مطابق وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا ٹیسٹ سینٹر کے حوالے سے واضح کیا کہ کرونا کی وبا سے نمٹنے کے لیے وزارت صحت دیگر اداروں کے تعاون سے وسیع البنیاد کرونا ٹیسٹ کا سلسلہ کئی طریقے سے شروع کیا ہے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایسے مقامات کا رخ کیا جائے جہاں کرونا سے متاثرین ممکنہ طور پر زیادہ ہوں۔ چند دنوں کی بات ہے نمازی حرمین میں نظر آئیں گے۔ مسجد الحرام اور مسجد نبوی کی جنرل پریزیڈنسی کے سربراہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے دنیا کے مسلمانوں کو اطمینان دلایا ہے کہ چند دنوں کی بات ہے نمازی حرمین شریفین میں ضرور نظر آئیں گے۔ العربیہ نیٹ کے مطابق شیخ عبد الرحمن السدیس کا یہ بیان ایک ویڈیو کلپ میں سامنے آیا۔ اس ویڈیو کلپ میں انہوں نے کہا کہ بس تھوڑے دن کی بات ہے جس کے بعد غم کے بادل چھٹ جائیں گے۔ ہم سب حرم مکی میں طواف
اور صحیح کریں گے اور مسجد نبوی میں نمازوں کی ادائیگی کے ساتھ عبادت کرتے اور روزہ رسول پر درود و سلام پیش کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ خلاف ورزی پر 170 تجارتی ادارے سیل کر دیے گئے۔ ریاض میونسپلٹی نے کرونا وائرس کے حوالے سے مقررہ حفاظتی اقدامات کی خلاف ورزی پر 170 ادارے سیل کر دیے۔ سعودی حکومت نے موجودہ حالات میں وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہوئے تجارتی اداروں کو کاروبار کی مشروط اجازت دی ہے تاکہ نہ تو سرمایہ کاروں کو نقصان ہو نہ ہی عوام کرونا کی وبا سے متاثر ہو۔ اخبار 24 کے مطابق ریاض میونسپلٹی کی جانب سے جاری بیان کے حوالے سے کہا ہے کہ کرونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے مقررہ اقدامات کی خلاف ورزی پر تجارتی اداروں پر بھاری جرمانے لگائے گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں 100 بستروں پر مشتمل فیلڈ ہاسپٹل۔ سعودی افواج نے وزارت صحت کے تعاون سے مکہ مکرمہ کے علاقے قدئی میں 100 بستروں پر مشتمل فیلڈ ہسپتال قائم کر دیا ہے۔ ہسپتال میں ہنگامی بنیادوں پر کرونا وائرس کے مریضوں کو رکھا جائے گا۔ فیلڈ ہاسپٹل میں خصوصی طور پر آئسولیشن وارڈ کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ طبی فضلہ عام کوڑے میں پھینکنے پر 4 ٹینکر ڈرائیور کو گرفتار کر لیا۔ طائف میونسپلٹی نے طبی فضلہ عام کوڑے میں پھینکنے پر 4 ٹینکر ڈرائیوروں کو گرفتار کر لیا۔ ٹینکر ڈرائیوروں کا تعلق اس کمپنی سے ہے جس نے طائف محکمہ صحت کے ساتھ ہسپتالوں کا طبی فضلہ اٹھانے کا معاہدہ کر رہا ہے۔ طائف میونسپلٹی نے کہا کہ شہر سے دور جہاں عام کوڑا پھینکا جاتا ہے وہاں ٹینکر کو ڈرائیوروں کو طبی فضلہ پھینکتے ہوئے پکڑ لیا۔ میونسپلٹی نے کہا کہ عام کوڑے دان میں جو طبی فضلہ پھینکا جا رہا تھا وہ بعض ایسی سرکاری ہسپتالوں کا تھا جہاں کرونا کے مریضوں کا علاج ہو رہا ہے۔ جدہ میں 3 مقامات پر عارضی سبزی منڈیاں۔ بلدیہ جدہ کی جانب سے لوگوں کی سہولت کے لیے شہر کے 3 مقامات پر عارضی سبزی منڈیاں قائم کر دی گئیں۔ احتیاطی تدابیر کے پیش نظر کرفیو اور لاک ڈاؤن میں لوگوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے شہر کے شمالی، جنوبی اور مشرقی علاقوں میں عارضی بنیادوں پر سبزی اور فروٹ منڈی قائم کی گئی ہے۔ جنوبی سمت کے علاقے الزہرا میں سوق الشاطی اور شمال مشرقی سمت میں الیاسمین مال میں عارضی اور سلام مال میں وہ عارضی منڈیوں کا وہ آغاز کر دیا گیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا نیوز بلیٹن۔ اگر آپ بھی سعودی عرب کی خبروں سے آگاہ رہنا چاہتے ہیں تو چینل کے ساتھ بنے رہیے گا۔ ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سوشل میڈیا ایپس واٹس ایپ، ٹویٹر، یوٹیوب ہر جگہ شیئر کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ وہ انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ السلام علیکم۔